بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں نے آپ کی وائس بغور سماعت کی ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار سماعت فرمائی۔ کچھ باتیں اور کچھ شکوے اور کچھ حقیقتیں، یہ تین چیزیں آپ نے اپنی وائس میں ذکر کی۔ پہلی بات آپ نے جو ذکر کی کہ فکر دیوبند سے متعلق لوگ یہ اپنے مشائخ اور اکابرین کا دفاع کرتے ہیں اور قرآن و سنت کا دفاع نہیں کرتے۔ دوسری بات آپ نے ذکر کی اس عنوان کے زیر اثر کی دیوبندی فکر کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور یہ رحمہ اللہ آپ نے بھی پڑھا، آپ نے رحمۃ اللہ علیہ پڑھا، میں نے رحمہ اللہ پڑھا، کہ ان کی ایک کتاب ہے الامداد جس میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ لکھا ہے اور پڑھوایا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا یہ سوال ہے کہ علماء دیوبند کے سامنے کیا یہ بات نہیں آج تک کھل چکی ہے کہ اس طریقے سے کلمہ پڑھوانا یہ کفر ہے، ناجائز اور حرام ہے؟ اور آپ کی یہ بات کہ میں انجینئر مرزا علی صاحب کو اس وجہ سے سنتا ہوں، اس کی بات دو ٹوک ہوتی ہے۔ وہ جو بھی کوئی سٹیٹمنٹ ذکر کرتے ہیں، جو بھی کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ جناب میں ایک بات عرض کروں، کیونکہ تمام باتوں کو میں اس مختصر بیانیہ میں تفصیل کے ساتھ عرض تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ انجینئر صاحب جو بات کہتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو یہ چونکہ انہی کا پڑھایا ہوا سبق ہے جو انہوں نے آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ لکھا اور پڑھوایا ہے۔ اگر یہ بات مرزا صاحب کی عدالت میں ثابت ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ واقعتاً اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کام کیا ہے اور کروایا ہے، تو کیا بات ہے کہ مرزا جہلمی صاحب اب تک بھی اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر لکھنے کے لیے تیار نہیں، نہ کافر کہنے کے لیے تیار ہے؟ بلکہ جس بیانیے کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے الامداد کی بات، اس کلمے کی بات، اسی بیانیہ میں وہ تھانوی صاحب کو بہت بڑا عالم بھی کہتے ہیں اور رحمۃ اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اولاً آپ کی اس بات سے ہی اختلاف ہے کہ مرزا صاحب جو بات کہتے ہیں ڈٹ کے بولتے ہیں اور اس پہ جم جاتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور حقیقت سے بالکل اس کا اختلاف نظر آتا ہے۔ آج تک مرزا صاحب نے اس عنوان کو لے کر کتنا کچھ بولا اور پڑھا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے اکیڈمی میں بہت کچھ چیخ چیخ کے بولا ہے، لیکن آج تک جو وہ نظریے دے رہے ہیں کہ یہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں غیرت ہوتی ہے؟ ان کو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا لحاظ کیوں نہیں آتا ہے کہ وہ تھانوی صاحب کے بارے میں لکھے کہ وہ کافر ہے اور بتائے کہ وہ کافر ہے؟ اور پوری دیوبندیت کے بارے میں وہ کفر کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پوری دیوبندیت اس واقعے کو جس تناظر میں دیکھتی ہیں، بلکہ ہر سنجیدہ انسان اس واقعے کو جس تناظر میں دیکھتا ہے، اس کو تو کوئی کفر سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو برصغیر کے جتنے سارے اکابرین علماء دیوبند ہیں یا موجودہ علماء ہیں، طلباء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، تو مرزا صاحب تو اپنے بیانیے میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے۔ ایسا کیوں ہے کہ مرزا جہلمی صاحب اپنے اصول میں پھر کفار کے پیچھے امت کو نماز پڑھنے کی اجازت دے کر ان کی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ کی پہلی اسی بات سے میرا اختلاف ہے کہ آپ نے جو بتایا کہ مرزا صاحب اپنے نظریے پہ ڈٹ جاتے ہیں، غلط فہمی ہے۔ ہاں، ضد کر بیٹھتے ہیں۔ علمی اعتبار سے ڈٹنا اور ہے، اور کسی مسئلے پر ضد کرنا جہالت کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اور اپنے عزت اور شہرت کی گراوٹ کے بچاؤ کی وجہ سے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس چیز کو آپ جو ہے ڈٹنا کہتے ہیں۔ ڈٹنا یہ ہے کہ وہ کھل کر ایک مسلسل ایک بیانیہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرے کہ اس واقعے کو جن لوگوں نے صحیح مانا ہے وہ کافر ہے، اعوذ باللہ،
اور دیوبند فکر میں جو لوگ تھانوی صاحب کو رحمۃ اللہ مانتے ہیں ان پر کفر کا فتویٰ، جو ان کی تعریفات کرتے ہیں ان پر کفر کا فتویٰ، جو ان کی کتابوں کو اپنے مدارس میں مطالعے کے لیے کہتے ہیں اور جو ان کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مرزا صاحب یہ غیرت کرے نہ یہ بات کہے قوم کو۔ اب مرزا صاحب یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، نہ انہوں نے آج تک کہا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ واقع کیا ہے، کیونکہ حضرت تھانوی صاحب کی جو دیگر تصنیفاتیں ہیں اور جو انہوں نے لکھی ہے فتاویٰ کی کتابیں ہیں، وہ اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ہی کتاب کو لیجیے، نشر الطیب ہی کو دیکھ لیجیے، اس میں انہوں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، ان کے اعلیٰ اور ان کے اشرف اور خاتم النبیین ہونے کو کس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو الامداد کا معاملہ ہے، حضرت تھانوی صاحب کے سامنے ایک واقعہ خواب کا لایا گیا۔ تھانوی صاحب نے اس چیز کی تعبیر بتائی ہے اور آئندہ شمارے میں یہ بھی بتایا اگر یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیجیے غلط ہے، کیونکہ تعبیر پر جو ہے ہمارے دین کا مدار نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ کہنا کہ قوم کو یہ بتانا کہ ایک تو جھوٹ بولنا، ایک چوری، پھر آخر میں سینہ زوری، یہ بات غلط ہے۔ آپ مرزا صاحب کے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں ان کے علمی معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی ذات سے ہم بھلا اختلاف کیوں کریں؟ نہ وہ ہمارے پڑوس میں ہیں، نہ وہ ہمارے رشتے میں ہیں، نہ ہمارے شاگردی میں ہیں، نہ وہ ہمارے استاد ہیں، نہ ہم ان کے شاگرد ہیں، نہ ہم ہی ان کے استاد ہیں۔ تو علمی معاملات میں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جیسے وہ پوری دنیا سے اختلاف کرتے ہیں اور پھر بھاگنے کا بھی راستہ تلاشتے ہیں۔ تو لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو مرزا صاحب کے ساتھ اتنی قربت ہے، آپ ان کو بتا لیجئے کہ جس غیرت اور ڈٹائی کے ساتھ آپ صحابہ پر بولتے ہیں، اس طریقے سے بولتے ہیں، تو آپ تھانوی صاحب کے اس واقعے کو لے کر پوری دیوبند کے بارے میں کوئی نظریہ تو قائم کر لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اس معاملے میں کس قدر امانت پسند ہے اور امانت دار ہے۔